السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عام انتخابات تو درکنار، مجھے اعلان کردہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی الیکشن بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آنے اور صدر مملکت کی جانب سے اعلان کے باوجود بھی ان دونوں صوبوں میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو آج کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد ایک نئے آئینی بحران نے جنم لے لیا ہے، اور اس آئینی بحران کے نتیجے میں ملک کے دو بڑے صوبوں میں صوبائی انتخابات بھی کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اس فیصلے کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیا یہ فیصلہ حکومت کے حق میں ہے یا عمران خان کو اس سے فائدہ ہوا ہے؟ اور اس فیصلے کے بعد تین اہم سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں اور ان کے ملک کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس حوالے سے آج ہم اس فیصلے کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سپریم کورٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ 3/2 ججز کا ہے۔ 5 رکنی بینچ تھا، جس میں سے 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اور اس فیصلے پر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان خوش بھی ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ اور اس فیصلے سے 2 ججز نے اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہماری ڈومین میں آتا ہی نہیں، اور لاہور اور پشاور ہائی کورٹس میں یہ درخواستیں پینڈنگ ہیں اور ان پر فیصلہ ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ 5 ججوں نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، جبکہ وزیر قانون نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ 4/3 کا ہے۔ وہ ان 2 ججز کو بھی شامل کر رہے ہیں جو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ 4 ججز نے ہمارے حق میں جبکہ 3 نے ہمارے خلاف دیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ 3/2 کا ہوا ہے۔ اصل حقائق کیا ہیں؟ اب کنٹروورسی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے۔ جب یہ کیس شروع ہوا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے، جس میں پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ کیا یہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے یا نہیں، اور جو انتخابات سے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پر بھی غور کیا جائے تاکہ مسائل کا حل آسانی سے کیا جا سکے۔ تاہم عین وقت پر پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے اپنی درخواست واپس لے لی اور انہوں نے اس 5 رکنی بینچ کو تسلیم کر لیا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم اور بار کونسل کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، تاہم اب سوال یہ ہے کہ آپ نے عین وقت پر درخواست واپس کیوں لی؟ اس پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور سینئر وکلاء کا کہنا ہے کہ شاید اپوزیشن اور حکومت کے مابین کوئی ڈیل ہو گئی تھی کہ اس فیصلے کو اسی طرح چلنے دیں اور 5 رکنی بینچ کو سننے دیں، اور جب عدالتی فیصلہ آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ تاہم یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس فیصلے کا سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو ہوا ہے، پی ڈی ایم کو ہوا ہے۔ عمران خان کو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دنوں میں
وہاں الیکشن کروانا ضروری ہے۔ تاہم اس میں یہ گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کے گورنر کے ساتھ کنسلٹ کرے اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد اس 90 دن کے بیریئر کو تھوڑا سا آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ آئین جب آپ کو واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات کروانا ہے تو اس فیصلے میں تو الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس آرٹیکل کو توڑ کر مدت کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدت کتنی ہو سکتی ہے۔ اس فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں ڈیڈ لائن کیا ہے۔ اگر عدالت یہ کہہ دیتی کہ آپ 90 کی بجائے 150 دن کے اندر یا 200 دن کے اندر ہر صورت الیکشن کروا دیں، پھر تو فیصلہ بہت کلیئر تھا۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کا پابند ہو جاتا اور حکومت بھی پابند تھی، لیکن اس فیصلے میں ایسا کچھ نہیں لکھا گیا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید تگڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس پر عمران خان کو اعتماد نہیں ہے۔ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مدت کو اپنی مرضی سے جتنا چاہے آگے لے جا سکتا ہے۔ جب ای سی پی اپنے اختیارات استعمال کرے گا تو بہت سارے سوالات ان کے سامنے آئیں گے، اور ان سوالوں کی روشنی میں وہ اس مدت کو بڑھا لے گا۔ تو یہ کہا جائے کہ عمران خان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا تو یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ حکومت کو معلوم ہے کہ اختیار اب ای سی پی کے پاس آ گیا ہے، تو حکومت ای سی پی کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی پرابلم محسوس نہیں کر رہی، کیونکہ ای سی پی نے حکومت سے 30 ارب روپے مانگے ہیں جو حکومت کے خزانے میں موجود نہیں ہیں۔ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس وقت ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم آپ کو الیکشن کے لیے پیسے دے سکیں۔ دوسری جانب امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے سیکیورٹی اہلکار مانگے گا۔ 2 صوبوں میں بڑے پیمانے پر الیکشن کے دوران سیکیورٹی کی ضرورت ہے، تو فوج کے پاس اگر فورس ہوگی تو وہ دیں گے، اگر نہیں ہے تو وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس فی الحال گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر الیکشن کمیشن کو آروز بھی چاہیے ہوں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا، اور اگر عدالتیں فوری طور پر آروز نہیں دے سکتی اور اپنے اہلکار سپیئر نہیں کر سکتی تو ای سی پی کیا کرے گا؟ لہٰذا ابھی بہت سارے اگر مگر موجود ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو بھی فیس کرنے پڑیں گے، اور اگر ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے تو یقیناً انتخابات ڈیلے ہوں گے۔ اس فیصلے کے بعد 3 میجر سوالات نے سر اٹھا لیا ہے، جن کے باعث حکومت اور اپوزیشن دونوں کو دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس سے قبل نگران حکومتیں ہوں گی۔ ان صوبائی انتخابات کے 5 مہینے بعد جب جنرل الیکشن ہوں گے تو دونوں صوبوں میں 2 منتخب حکومتیں ہوں گی۔ تو کیا ان کی نگرانی میں جنرل الیکشن کا انعقاد ممکن ہے؟ اور اگر ان کی نگرانی میں جنرل الیکشن نہیں ہو سکیں گے تو پھر ان حکومتوں کا کیا بنے گا؟ کیا ان حکومتوں کو معطل کر کے وہاں 90 دن کے لیے نگران سیٹ اپ لانا پڑے گا اور وہ نگران حکومتیں الیکشن کروائیں گی؟ اس کام کے لیے بھی آئین میں گنجائش پیدا کرنا پڑے گی، جبکہ آئین کے اندر اس قسم کی کوئی گنجائش سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو مستقبل قریب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ سے پوچھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت
مردم شماری جاری ہے۔ یہ مردم شماری سپریم کورٹ کے حکم پر شروع ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی حکومت کو حکم دیا تھا کہ حکومت دسمبر 2022 تک ہر صورت وہ مردم شماری مکمل کروائے اور اس کے بعد آئندہ عام انتخابات ممکن ہو سکیں گے۔ بصورت دیگر آئندہ جنرل الیکشن مردم شماری کے بغیر نہیں ہو سکیں گے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت نے مردم شماری نہیں کروائی اور یہ فیصلہ پی ڈی ایم حکومت کے گلے پڑ گیا۔ اب اس حکومت نے مردم شماری کو 30 اپریل 2023 تک مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی تو پھر نئے الیکشنز ہو سکیں گے۔ اس لیے ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پرانی مردم شماری کے تحت پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کروا دیے اور جنرل الیکشن ہوں گے تو پورے ملک میں نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہوئے اور 2 صوبوں میں بغیر مردم شماری الیکشن کرا دیے۔ اب ان انتخابات کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور اگر ان 2 صوبوں میں قبل از وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ بحران صرف اس اسمبلی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ آنے والے وقت میں مسلسل چلتا رہے گا، اور جب بھی الیکشن ہوں گے باقی ملک میں الگ اور ان 2 صوبوں میں الیکشنز الگ ہوں گے۔ جو حکومتیں ان صوبوں میں بنیں گی وہ عام انتخابات پر اثر انداز ہوں گی۔ اس لیے آپ نے مستقبل کے لیے بھی ایک بحران پیدا کر دیا ہے جس کا نہ تو کوئی حل ہے اور نہ ہی اس کا کوئی معقول جواز بنتا ہے۔ یہ فیصلہ مقدم ہے، اسے تسلیم ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ بس صورت دیگر بحران ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تاہم اس بحران کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم، پی ٹی آئی یا دیگر سٹیک ہولڈرز میں سے کوئی بھی دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا، اور ممکنہ طور پر یہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں: کیا ہمیں مردم شماری کو روک دینا چاہیے اور پرانی حلقہ بندیوں پر دوبارہ الیکشن کروانا چاہیے؟ کیا ہمیں نگران حکومتیں دوبارہ بنانا پڑیں گی، یا پھر ہمیں نگران حکومتوں کو توسیع دینا ہوگی، یا پھر دونوں صوبوں میں الیکشن ہو جائیں اور وہاں کوئی حکومت قائم نہ ہو اور یہی نگران حکومت جنرل الیکشن کروائے اور یہ اس وقت تک کام کرتی رہیں جب تک جنرل الیکشن نہیں ہو جاتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اب سپریم کورٹ کو دینا ہے تاکہ اس بحران کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، یہ آئینی بحران جو پیدا ہو چکا ہے اسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ نے ہماری تمام گفتگو کو سنا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہمیں اس تمام چیزوں کو سننے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں ہمیں اپنے کومنٹس کی صورت میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔